مال کیا، اور تم ایک بدعتی انسان جو شر الرجال ہے اسے دیکھ کے مسکرا رہے. تو من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استہان ما انزل اللہ، اور من زوج کریمتہ مبتدعین فقد قطع رحمہ. اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی کو دے دے، اپنی بہن کسی بدعتی سے بیاہ دے، اپنی بیٹی کسی کو دے دے کسی بدعتی کو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسی وقت اس نے اپنا رشتہ اس سے توڑ دیا، رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ باقی نہیں رہا. تو آپ کہیں گے اس سے ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ بس وہ بوجھ ڈال دیا ہم نے، رشتہ رہے یا نہ رہے. نہیں میرے بھائی، رشتہ ٹوٹ جانا اللہ کے عذاب کا موجب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الرحم معلقۃ بالعرش تقول صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. رشتہ داری جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی، اور ہر وقت یہ کہہ رہی ہے جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملا لے گا، جس نے مجھے توڑا اس کو اللہ توڑ دے گا. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تأتی الرحم یوم القیامہ وتأخذ بحقب الرحمن، یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، رحمان کے حقب کو پکڑ لے گا. ہر انسان کی حقب جو ہے جہاں ازار باندھتا ہے یا اپنا تہبت باندھتا ہے، یہ حصہ کوک، یہ حقب کہلاتا ہے. رحمان کی حقب ثابت ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. ہر چیز اس کے کمال کی ہے، جو ذکر ہے اس پر ایمان ہے، اور جہاں خاموشی وہ اللہ کے سپرد ہے. حکم الرحمان کو پکڑ لے گا رشتہ، اور کیا کہے گا آج قیامت کا دن ہے صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے. یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا ہمیں کیا، جانے دو ایک بوجھ سر سے ٹل گیا. نہیں، اس کی جواب دہی ہے. بات ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کسی بدعتی کو دے دی تو اس نے اسی وقت اس کا رشتہ توڑ دیا. من شاہد جنازۃ مبتدع وفی سخط اللہ حتی یرجع، اور جو بندہ کسی بدعتی کے جنازے میں شریک ہو جائے، جب تک وہ جنازے میں موجود ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں جب تک لوٹنا ہے. اور فرمایا کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی حتم الدین، اور جو کسی بدعتی کی توقیر کر لے، اس کی عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا. ہاں کچھ علائق ہوتے ہیں، بیٹا مثلا بدعتی ہے، باپ سنت پر ہے، وہ ایک رشتے کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. یا آپ کے پارٹنر ہیں، کوئی کاروباری پارٹنر، کر سکتے کاروبار، ایک بدعتی انسان سے کاروبار کر سکتے، وہ میل جول کاروبار کی بنا پر، دین کی بنا پر نہیں ہے. لیکن وہ میل جول جس کی اساس دین ہو، اگر وہ کسی بدعتی سے ہوگا یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے البدعۃ احب الی من المعصیہ، کہ بدعت کا عمل حالانکہ بظاہر نیکی کا عمل شیطان کو زیادہ پسند ہے گناہ کی بنسبت. گناہ میں چوری، ڈاکہ، زنا، اور گناہ میں جناب بڑے بڑے جرائم. لیکن ایک بدعت کا عمل وہ کسی سے کروا لے تو ابلیس کو زیادہ محبوب ہے بدعت گناہ کی بنسبت. بڑا واضح ہے، بدعت اگر کرے گا نیکیاں برباد ہو جائیں گی، گناہ اگر کرے گا کم از کم نیکیاں محفوظ ہیں، قیامت کے دن تولی جائیں گی، کامیابی کی توقع ہے. گناہ کرنے پر نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، بدعت کے ارتکاب پر نیکیاں ضائع ہو جاتی. تو اس مقام کو بار بار غور سے پڑھو جو شیطان کے حربے میں شروع میں ذکر کیے. ابن قیم کے قول کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو بچاؤ اور دفاع کرو ان شیطانی جو ایک اس کی جلغاریں ہیں اور جو اس کے حملے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ اور عمر بھر کے لیے آ جاؤ، پورے آ جاؤ اور عمر بھر کے لیے آ جاؤ، ہمیشہ کے لیے. ہم نے بتایا کہ عمر کی جو مختلف مراحل ہیں ان میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، کیا اس میں محاسن اور کیا اس میں فوائد ہیں. اور ساتھ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. دشمنی کے ہم نے مواقع بتا دیے آپ کو، دشمنی کے اس کے طرق ہم نے بتا دیے. تو اپنے آپ کو